اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں درود و سلام اس ذات والا تبار پر کہ جس نے مقہور و بے نوا انسانیت کو مقام افتخار بخشا۔ آج کی اس نشست میں ہم گفتگو کریں گے مسلمانوں کے درمیان مسلکی اختلافات کے حوالے سے۔ چھوٹے چھوٹے سے اختلافات ہیں لیکن دیکھنے میں لگتا ہے کہ شاید ان سے امت میں تقسیم ہے۔ میں یہ ہمیشہ سے مانتا ہوں کہ تقسیم نہیں ہے، بلکہ اپنی اپنی فہم، فراست، اپنی اپنی تحقیق کے مطابق جو جہاں پہنچا وہ وہاں پہنچا، اور ہمارے علماء اکرام جو ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں ان سب کا بھی اتفاق ہے کہ یہ سب کچھ درست ہے، سوائے اس کے کہ جو شریعت کے بنیادی اصول ہیں، جو اسلام کے بنیادی اصول ہیں، ان میں کوئی فرق نہ آئے۔ تو یہ فرق جو ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں، اور ان فرق کو سامنے رکھتے ہوئے کیا واقعی مسلمانوں کو ایک دوسرے سے الگ ہونا چاہیے یا باہم مل کر آگے چلنا چاہیے۔ علماء اکرام کا تعارف کراؤں آپ سے۔ مفتی محمد نوید عباسی صاحب، سر بہت شکریہ آپ کا۔ علامہ محمد عباس وزیری صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ۔ مفتی محمد رفیق سلفی صاحب، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور مفتی ابو بکر محی الدین صاحب، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ تو اس سے پہلے کہ ہم دیگر مسائل کی طرف چلیں، ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے اور میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے اس کو ہم ڈسکس کریں۔ قبلہ آپ سے شروع کرتا ہوں۔ سوال یہ آیا ہے کہ مسلمانوں کا اجماع جس بات پر ہو اسے سب کو قبول کرنا چاہیے، لیکن یزید کے بارے میں کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ اس کو وہ رضی اللہ کہتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ تو کیا یہ کہنا جائز ہے؟ اور کیونکہ اکثریت جو مسلمانوں کی ہے ان کے نزدیک تو وہ ایک فاسق اور فاجر شخص ہے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے اس اہم بات کی طرف توجہ مبذول کرائی، اور یقیناً آپ کے پاس سوال بھی اس حوالے سے آیا ہے۔ یزید لعین ہے، مردود ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اور ہمارے نزدیک وہ کافر ہے، بدترین کافر ہے۔ یزید کے حوالے سے دیکھیے، اجماع تو ان مسائل میں ہوتا ہے نا کہ جن مسائل میں آپ کو کوئی شک و شبہ ہو۔ یزید کا جو کردار ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ وہ کہاں پلا بڑا، میسون کس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، اور پھر اس کی پرورش عیسائی خاندان میں ہوتی ہے، پھر وہ آگے بڑھ کے جو خاندان نبوت سے دشمنی مول لیتا ہے، اور کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے پورے خاندان کو تہ تیغ کرتا ہے۔ ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی نبی علیہ السلام کی نالین کو وہ جوتی کو جوتڑی کہہ دے، یعنی میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کے کپڑوں کے متعلق ایسی بات کر دے حالانکہ نالین مصطفیٰ کے جسم کا حصہ نہیں ہے، ان سے نسبت ہے بس وہ نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک کو مس کرتا، اس نے مس کیا اور اس نے گرمی سے بچایا، سردی سے بچایا۔ تو پس اس نالین کی اتنی عزت ہے تو بتائیے حسنین جن کو نبی علیہ السلام نے سینے پہ کھلایا، جن کو نبی علیہ السلام نے اپنے کندھوں پر بٹھایا، جن کے متعلق حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، اس کی گردن پر جب اس نے تلوار چلائی ہوگی تو کیا عالم ہوا ہوگا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات، صرف یہی وجوہات نہیں ہے، وہ آدمی فجر کی نماز میں لونڈی کو بھیج دیا کرتا تھا کہ تم نماز پڑھاؤ۔ اور پھر اس سے بھی آگے بڑھی ہے کہ اس نے جب اس کو جہاد کے لیے بھیجا گیا تو وہ راستے میں رک کے اپنی محبوبہ کے ساتھ شعر کہنے لگ گیا اور کہا کہ مجھے کیا غرض کہ میں جو ہے نا وہ جہاد کروں۔ اور پھر اس نے رضائی بہن کے نکاح کو جائز کہا۔ یہ سب کچھ تاریخ کی کتابوں میں تسلسل کے ساتھ ہے، آپ چاہیں گے تو میں سارے حوالے بھی پیش کر دوں گا۔ تو اس لیے ہمارے ائمہ میں سے حضرت امام احمد نے اس کو کافر کہا ہے، اور باقی تمام ائمہ نے اس پر شخصی لعنت کی بھی بات کی ہے۔ حالانکہ اسلام میں شخصی لعنت نہیں ہوتی، مطلق لعنت کی بات ہوتی ہے، جیسے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر لعنت ہو، لیکن کسی کو ظالمین پر لعنت ہو، یہ ساری چیزیں۔ لیکن چونکہ یزید اتنا بڑا بدبخت ہے، اتنا بڑا بدبخت ہے کائنات کا، کہ اس کے پاس حکومت آئی تو اس نے وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو کر اس نے جو کچھ کیا، اور پھر آگے بڑھیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اہل مدینہ کو ڈرائے، صحیح حدیث ہے، وہ لعنتی ہے۔ تو جو اہل مدینہ کو ڈرائے وہ تو لعنتی ہے، جو مدینے میں واقع ہرا کروائے اور مدینے میں قتل و غارت گھری کرے اور مدینے کی عورتوں کو جائز قرار دے دے، تو کیا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ شخص کسی رعایت کا حقدار ہو سکتا ہے؟
جس نے کعبۃ اللہ کے اوپر سنگ باری کروائی، کعبۃ اللہ کو جلوایا، اور اسی حال میں جس دن کعبۃ اللہ کو آگ لگی اور وہ ایک عجیب مرض میں مبتلا ہو کر واصل جہنم ہو گیا۔ ویلکم بیک جی سلفی صاحب، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے تو موازنہ تو بنتا ہی نہیں ہے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور یزید کا آپس میں۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل مناقب تو قطعی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اس کا اور یزید کا تو کسی طور پر کوئی وہ ہے ہی نہیں۔ جہاں تک مفتی صاحب نے بات کی کہ یزید کی شرابی تھا، زانی تھا، ساری چیزیں، لیکن اس میں ایک چیز آتی ہے کہ کئی صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اس دور تک موجود تھے جب یزید کی حکومت تھی، یزید کا اقتدار تھا۔ کئی صحابہ اکرام اور کبار صحابہ اکرام کی بہت بڑی فہرست ہے جو اس دور میں حیات تھے، موجود تھے، اور انہوں نے اس کے ہاتھ میں بھی بیعت کی تھی، تو ان کے متعلق بھی کچھ حکم لگانا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ معاملہ توصیف کا کسی طور پہ کہ کوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے، اس پہ امت کا کوئی فرد راضی نہیں ہے، رحمہ اللہ تعالیٰ کہے امت کا کوئی فرد اس پہ راضی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں فتوے موجود ہیں، ان دعائیہ کلمات کو اس کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا۔ ایک بات ہے کہ سکوت ہے ہمارے یہاں، سکوت ہے اسے لان تان کرنے میں، کہ لان تان کرنے میں سکوت کا حکم ہے۔ ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ لان تان کرنا کسی کا بھی یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے، نہ اسے فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ لان تان سے سکوت ہے۔ ہمارے یہاں اس قسم کے گالیاں لان تان کے تبرہ نہیں ہے، ہمیں یعنی کوئی شرعی حکم اس طرح نہیں ہے کہ آپ لان تان کریں کسی کے اوپر۔ تو لان تان سے اس لیے ہمیں سکوت اختیار کیا گیا ہے، خاموش رہنے کا، اللہ کے سپرد اس کا معاملہ ہے۔ باقی اگر کوئی اس کی توصیف کرتا ہے، کچھ روایات بھی پیش کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں ان روایات کی وجہ سے یہ مقام ہو جائے گا، یہ گناہ معاف ہو گئے، لیکن اس میں ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے اگر وہ روایات تو صحیح ہیں، اگر ان روایات کے پیش نظر مصداق کے طور پر یہ کچھ جنگوں میں شریک بھی ہوا ہے تو اس میں پہلے والے گناہ معاف ہو گئے، بعد والے کیسے ہو جائیں گے؟ اس کا شرکت تو پہلے ہے نا، گناہ تو سارے اس نے بعد میں کیے ہیں، اس پہ تو جنتی کہتے ہیں کہ جو اس جنگ میں یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے اس پہ بحث کی ہے کہ اگر وہ ساری چیزیں درست بھی مان لی جائیں تو وہ ساری فضیلتیں جو ہیں وہ پچھلے گناہوں کے بارے میں ہے نا، آگے کرنے والے گناہ کیسے؟ قتل حسین ایسا بڑا گناہ ہے تو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ صرف ایک قتل سکوت جو ہے اس میں، دیکھیے ایک قتل حسین نہیں ہے، اس دور کے درمیان میں اور بھی بہت سے حادثات ہیں جو اس رخ کو متعین کرتے ہیں کہ وہ کیسے سوچتا تھا۔ ویلکم بیک جی وزیری صاحب، بریک سے پہلے جو بات کر رہے تھے ہم، آپ کا جو سوال تھا کہ یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہا جا سکتا ہے یا نہیں، یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا صحیح ہے یا نہیں، جواب مل گیا، اور ببانگ دہل علی اعلان کہہ دیا کہ نہ ان کے لیے رحمۃ اللہ علیہ کہنا جائز ہے، نہ ان کے لیے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا جائز ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ اور یہ بات مسلم ہے چونکہ علماء رجال نے، یہ علماء تصدیق کریں گے، لکھا ہے کہ یزید سے نہ کوئی حدیث نقل ہوئی ہے نہ اس سے نقل شدہ کوئی حدیث درست ہے، ٹھیک ہے، اس کو یعنی ایسا شخص قرار دینا کہ جس سے حدیث نقل کرنا جائز نہ ہو، اس کے خود معنی یہ ہے کہ یہ دائرہ اعتدال سے آؤٹ ہے۔ اگر دائرہ اعتدال میں ہوتا تو اس سے حدیث نقل کرنا جائز ہونا چاہیے، یہ نکلا ہوا ہے۔ اما وہ کیا ہے خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا ہے، لیکن جو ظاہر امر ہے، جتنا ہمارا فہم ہمیں بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اگر مسلمان ہوتا تو یہ عمل اس سے سرزد نہ ہوتے جو عمل اس سے سرزد ہوئے ہیں۔ اگر وہ مسلمان ہوتا تو قتل حسین میں نہ براہ راست نہ بالواسطہ کسی بھی شکل میں وہ شریک نہ ہوتا۔ ٹھیک۔
اگر وہ مسلمان ہوتا تو واقعہ حرہ میں جس طرح سے مدینہ کو تاراج کیا، جس طرح سے اصحاب النبی کو اس نے قتل کیا، اور جس طرح سے وہاں پر خواتین کی عزتوں سے کھیلا گیا اور اس کو چھٹی دے دی گئی کہ جو چاہو کرو، اور کوئی سزا اس نے نہیں دی بعد میں جو اس واقعہ حرہ کے مرتکبین کو، یعنی کوئی سزا نہیں دی، کہیں سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اگر مسلمان ہوتا تو یہ نہ کرتا. اگر یہ مسلمان ہوتا تو خانہ کعبہ کے اوپر حملہ نہ کرتا. جس طرح سے یہ چیزیں ان ادلہ سے جو میرا فہم ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ ایک مسلمان نہیں ہے. مسلمان ہوتا تو یہ کام نہ کرتا. ٹھیک ہے. اما رہ گئی یہ بات کہ مثلا فلاں 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 نے بیعت کی ہے، پہلی بات تو یہ کہ ثابت نہیں ہے. یہ جس کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں وہ کتاب خود ایک متاخرین سے بھی متاخرین میں، معاصرین میں آتا ہے. تو یہ تو کیا کہتے ہیں ریسورس نہیں قرار پا سکتی ہے. جس کتاب کا یہ حوالہ دے رہے ہیں اس کو ریسورس قرار نہیں دیا جا سکتا علمی شکل میں اگر بات کی جائے تو. لہٰذا اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ صحابہ نے ان کی بیعت کی ہے. اور خاص طور پر ازواج پیغمبر کے حوالے سے یہ کہنا کہ انہوں نے جا کر بیعت کی ہے، یہ ایک طرح سے اہانت ہے. یعنی ان ازواج پیغمبر کے حوالے سے کہ انہوں نے ان کی بیعت کی ہو، میں تو اس کو اہانت سمجھتا ہوں کہ وہ گئی ہوں انہوں نے بیعت کی ہوئی، میں اس طرح نہیں سمجھتا ہوں. یہ دوسری چیز. اور رہ گئی یہ بات کہ اگر فرض کر لو کسی صحابی نے بیعت کی ہے تو پھر کتنے صحابہ ایسے تھے کہ جنہوں نے بیعت نہیں کی ہے. آپ جنہوں نے نہیں کی ہے ان کے بارے میں آپ کیا حکم جاری کریں گے؟ جنہوں نے کی ہے اگر وہ جائز الاطاعہ واجب الاطاعہ سمجھ کے بیعت کی ہے تو جنہوں نے نہیں کی ہے کیا وہ گناہ گار تھے؟ اور کتنے ایسے صحابہ تھے کہ جنہوں نے بیعت نہیں کی؟ یہ تو مسلم ہے، تاریخی طور پر ثابت شدہ ہے کہ مثلا کیا کہتے ہیں عبیداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عبداللہ ابن عباس اور اس طرح کی حضرت ابوبکر عبدالرحمن ابن ابی بکر اور عبداللہ ابن عمر، ان شخصیات نے بیعت نہیں کی ہے. تو آپ ان کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے؟ اگر بیعت کرنا ان کا فریضہ تھا تو انہوں نے کیوں نہیں کی؟ یہ سوال اٹھتا ہے. ٹھیک ہے یہ بات. لہذا یہ بہت کمزور سی بات ہے کہ فلاں فلاں صحابہ نے بیعت کی تھی لہذا وہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کی بیعت جائز تھی. یہ بالکل کمزور بات ہے، بہت کمزور بات ہے. اچھا، میں نہایت عزت اور احترام کے ساتھ جناب میرے دوست جناب ابوبکر محی الدین صاحب، میں ان کو بہت پسند کرتا ہوں واقعاً بہت سی چیزوں میں. میں ایک طالب علم ہوں، اگر کوئی بات ان کے مشرب کے خلاف جائے تو یہ برداشت کریں. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ برداشت کریں. یہ جو انہوں نے فرمایا کہ ہم لان تان نہیں کرتے ہیں، دیکھو یہ لان تان کیا معنی ہے؟ لان تان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کلیئر کریں. لان تو قرآن میں ہے، اور قرآن میں ہے کہ اولئک یلعنہم اللہ والملائکہ ویلعنہم اللاعنون. واہ ماشاءاللہ. یعنی اللہ نے لعنت کیا ہے کچھ گروہوں کو، ملائکہ نے بھی کیا ہے، اور لعنت کرنے والوں نے بھی کیا ہے، یعنی وہ ہم ہیں گویا. یعنی اللہ اور ملائکہ کے ساتھ یلعنہم اللاعنون وہ ہم ہیں. تو یعنی آپ کیوں اپنے آپ کو اس سے نکال کے باہر کر رہے ہیں؟ لعن کرنے کا حکم تو قرآن میں ہے، اس سے نہ نکل جائیں. اور پھر لعن ہے کیا چیز؟ لعن دنیا میں لعن انسانوں کی طرف سے اگر لعن ہو تو اس کا معنی یہ ہے کسی کے لیے رحمت خدا سے دور ہونے کی دعا کرنا، یہ لعن ہے. آخرت میں خدا کی طرف سے اگر لعن ہو تو وہ اپنی رحمت سے دور کر دینا اور عذاب میں مبتلا کرنے کے معنی میں ہے لعن. اگر یہ معنی ہے تو پھر یہ کوئی نہ کرنے کی چیز ہے. ہاں یعنی کیا کہتے ہیں، ناجائز مقام پر کسی اہل فرد کے لیے، کسی اچھے انسان کے لیے اعلان کرنا جائز نہیں ہے، نہ یزید کے لیے. اگر یزید کے لیے اعلان جائز نہیں ہے تو پھر کس کے لیے اعلان جائز ہوگا؟ پھر کہیں پر آپ کوئی مصداق دکھا دیں. اگر یزید ہی مستحق اعلان نہیں ہے تو پھر کس کے لیے آپ اعلان کریں گے بھائی؟ اس سے بدتر کوئی انسان آپ کو مل سکتا ہے کہ جس پر آپ لعنت کریں گے؟ یلعنہم اللاعنون کے مصادق یعنی لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. وہ کس پر لعنت کرتے ہیں؟ اگر یزید پر نہیں کرتے تو پھر کس پر کرتے ہیں؟ لہذا یہ بات مجھے درست نظر نہیں آتی ہے کہ مثلا لعن تان نہیں کرنا چاہیے. نہیں، یزید جو ہے وہ مستحق لعنت ہیں. اور کسی فرد کو پہچاننا ہو تو اس کے عمل کے برجستہ جو کارنامے ہیں ان سے پہچانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو تبرئہ نہیں کیا جا سکتا، نہ قتل حسین سے، نہ واقعہ حرہ سے، نہ خانہ کعبہ کے اوپر منجنیقوں کے ذریعے سے حملہ کرنے سے تبرئہ نہیں کیا جا سکتا، ناممکن ہے.
آپ کسی تاریخی واقعے کو ممکن ہے جھٹلا دیں، حالانکہ وہ بھی جھٹلانے کے قابل نہیں ہے۔ طبری نے لکھا ہے کہ لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، یہ یزید نے جو اشعار پڑھے تھے یہ اس کے کفر کے لیے یہی اشعار کافی ہیں کہ اس نے سرے سے اس کا انکار کر دیا۔ لعبت ہاشم بالملک، یعنی بنی ہاشم نے حکومت ہتھیانے کے لیے سارا کھیل کھیلا تھا۔ لعبہ، لفظ لعبہ استعمال کیا ہے۔ لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، نہ کوئی خبر آئی ہے نہ کوئی جبرائیل آئے ہیں، یعنی سرے سے وحی کا ہی انکار کیا۔ اب اس کے بعد کچھ بچتا ہے؟ یعنی ان ادلہ سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بدترین انسان ہے، اور اس بدترین انسان پہ اگر لعنت جائز نہیں تو پھر کسی پہ جائز نہیں ہونا چاہیے، پھر کسی پر بھی نہیں، پھر یلعنہم اللاعنون خالی رہ جائے گا۔ لعنت کرنے والے بھی لعنت کس پر لعنت کریں گے بھائی؟ اگر یزید پہ ہی نہیں کیا جا سکتا تو پھر کس پہ آپ لعنت کریں گے؟ ٹھیک جی، میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں لیکن کیونکہ انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی، جس پیرائے میں اور جس خوبصورتی سے حضرت میری بات کو اعتراض کر رہے ہیں، 1000 دفعہ کریں اتنی خوبصورتی سے تو میں قربان جاؤں۔ جی یہی انداز مان گئے پھر آپ؟ مان گئے۔ اب جو بات انہوں نے کی، میں نے آپ سے عرض کیا، ایک اشارہ کیا تھا کہ لعن نہ کرنے کی وجوہات کیا ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ میں نے آپ سے کہا کہ اگر 99% بھی ہمیں ڈائریکشن یہ مل رہی ہے کہ وہ قاتل ہے، کسی بھی قاتل کے بارے میں، یہ ہماری رائے ہے جو ہم نے احادیث سے سمجھی ہے، جو ہمارے یہاں فتویٰ جب بنیاد رکھتے ہیں تو اس میں احتیاط کسی بھی شخص کو کفر تک لے جانے کے لیے، لعین بنانے کے لیے، جہنمی کہنے کے لیے ہمارے اصول قائم کیے گئے ہیں، اور اس اصول سے کبھی باہر نہ نکلنے کا ہمیں تعلیم ہے۔ اب یہاں یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں مفتی صاحب سے، میں ہاتھ جوڑ کے معافی کا خواستگار ہو کے اور جان کے امان پا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو روایات اس زمانے میں آئی ہیں جانبین سے، آگے چل کے بھی روایات کا ایک ذخیرہ ہے، واقعات کا، الفاظ کا، وہ ذخیرہ قابل توجہ نہیں ہے۔ اس ذخیرے کو اگر ہم تسلیم کرنا شروع کر دیں تو کچھ بھی نہیں بچے گا جانبین کا، جانبین کا کچھ بھی نہیں بچنے والا۔ تو ہم اپنی عقائد کی، مجھ سے سنیے، رد بھی تو نہیں کیا جا سکتا، رد بھی نہیں کیا جا سکتا، پھر کچھ نہیں بچے گا۔ لیکن رد کریں گے پھر بھی کچھ نہیں بچے گا۔ دیکھیں کوئی بھی شخص ہو کفر کے لیے، کیونکہ جب آپ کسی کو کافر کرنے کے لیے کسی ایک وجہ کو کر دیتے ہیں تو یہ دروازہ جو سختی سے بند کیا گیا ہے، اگر آپ کسی کے لیے کھول دیں گے تو اس کا تماشا آج آپ نے زندگی میں دیکھا ہے، اور اگر اچھے علماء بھی وہ دروازے کھول دیں گے تو پھر تو ایک تباہی مچ جائے گی، تباہی مچ جائے گی۔ اب میں آپ سے اتنا عرض کرتا ہوں کہ اگر 1% بھی شک کی گنجائش دی گئی ہے، قبلہ نے فرمایا کہ اس کے اشعار ہیں کہ وہ اشعار انہی روایات میں ہیں جس کا میں نے ذکر کر دیا، وہ قابل اتنا بھروسہ نہیں ہے، اتنے اوتھینٹسٹی کے ساتھ نہیں ہے۔ گھوڑے باندھے اس نے، وہ ساری چیزیں میں اس واقعہ کربلا کے حوالے سے، کیونکہ جو آپس میں جو چیزیں ہوتی رہی ہیں وہ اس کی تاریخ ہے۔ اچھا، خانہ کعبہ پہ حملہ کیا، بالکل ہوا، تو کوئی مسلمان خانہ کعبہ پہ حملہ کر سکتا ہے؟ دیکھیے ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے، اب بات ہم پھر اس بنیاد پر ہم لے جائیں تو مومن مسلمان کسے کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم تک پہنچی ہے بات، من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کی زبان سے وہ تصدیق کرتا ہے اور عمل سے خانہ کعبہ پہ حملہ کرتا ہے، اور دیکھیے اس کے اعمال، یہ ایک پوری بحث ہے، کیا گناہ آپ کو ایمان سے خارج کر دیتے ہیں؟ کون سا گناہ؟ کوئی بھی ہو، یہ گناہ ہے، کوئی بھی خانہ کعبہ پہ حملہ کر دینا گناہ ہی ہے نا۔ یہ خانہ کعبہ کی حرمت ہمارے نزدیک بہت ہے، مگر ایک جان، ایک عام انسان کی حرمت سے بڑی بھی نہیں ہے۔ اگر آپ وہاں کفر کی بات کریں گے تو یہ جو موبائل کے لیے گولی مارتا ہے یہ بھی کافر ہو جائے گا پھر۔